محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ نے ہم انسانوں کو بہت ہی اچھی شکل میں پیدا فرمایا ہے، ہماری فطرت بنائی ہے، جس فطرت کے اندر اس نے ایسی پاکیزگی، ایسی خوبصورتی اور ایسی عظمت رکھی ہے کہ جو جب نکھر کر سامنے آ جاتی ہے تو انسان فرشتہ صفت انسان بن جاتا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی اچھی شکل میں بنایا ہے، اس کا ڈھانچہ، اس کا اسٹرکچر، اس کا شیپ، اس کا وجود بہت ہی خوبصورت رکھا ہے۔ انسان اللہ کی تخلیق کا مظہر ہے اور اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ ہر انسان، بڑا ہو چھوٹا ہو، مرد ہو عورت ہو، کالا ہو گورا ہو، ایرانی ہو تورانی ہو، عربی ہو عجمی ہو، ایشین ہو افریقن ہو، یورپین ہو، ہر ایک کے اندر اللہ کی قدرت جھلکتی ہے، اللہ کی تخلیق کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ جس میں کسی انسان کا بس نہیں چلتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی چوائس ہے، اللہ کا سلیکشن ہے۔ اللہ جس کو جہاں پیدا کرنا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو شکل دینا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا اس نے انسان کو ڈھال دیا ہے، مولڈ کر دیا ہے، جو شکل دی، جو رنگ دیا، جو قد دیا، جو کاٹ دی، جو فیس دیا، وہ سب اللہ کا اختیار اور سلیکشن ہے، اس میں کسی آدمی اور انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایک بات اللہ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ دیکھو تم اللہ کی فطرت سے مت ٹکرانا، دیکھو تم اللہ کی تخلیق کو چیلنج مت کرنا، دیکھو تم اللہ کی پیدائش اور اللہ کی بناوٹ میں کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے اپوزٹ شیطان نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے اللہ سے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا کہ وہ تیری تخلیق میں تبدیلی کریں گے، چھیڑ چھاڑ کریں گے، بدلاؤ کریں گے۔ شیطان کا حربہ یہ رہتا ہے کہ انسان اللہ کی فطرت سے ٹکرائے، اللہ کے قانون سے لڑے، اللہ کی تخلیق کی مخالفت کرے، شیطان یہ کوشش کرتا ہے۔ آج بڑی عام سی بات ہوتی چلی جا رہی ہے کہ لوگ اپنا جینڈر چینج کرتے ہیں۔ آپ کے شہر میں بھی ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جو بہت تشویشناک، بہت تکلیف دہ اور بہت درد انگیز ہیں، اور زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ ایسا کرنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اپنا دین اسلام بتاتے ہیں، اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، اور جینڈر چینج کرنے جیسے بدترین حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کے اسباب کیا ہیں، آج کی اس نئی دنیا کے اندر اس کے پیچھے کی سازشیں کیا ہیں، اور شریعت نے اس سلسلے میں کیا احکامات دیے ہیں، اسے تھوڑا سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا کہ اللہ نے ہماری تخلیق بہت پرفیکٹ بنائی ہے، یہ عمل اللہ کا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کوئی کالا ہے تو وہ برا نہیں ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے تو وہ برا نہیں ہے، کوئی چپٹی ناک کا ہے تو وہ برا نہیں ہے، کوئی لمبے سر کا ہے تو وہ خراب نہیں ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی بنائی ہوئی شکلیں ہیں، اس پر اعتراض کا حق کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان مرد ہوگا یا عورت ہوگا، یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہے۔ اللہ نے طے فرمایا ہے کہ اس کائنات کو چلانے کے لیے مرد اور عورت دونوں کو رکھنا ضروری ہے۔
اور ان دونوں کے آپس کے ملاپ کے ذریعے سے دنیا میں نسلوں کی افزائش ہوگی، تو اس کے لیے اس نے مرد بھی رکھے اور اسی بیلنس کے ساتھ عورتیں بھی بنائی ہیں، تاکہ یہ نظام برابری کے ساتھ صحیح سسٹم کے ساتھ چلتا رہے۔ جو اس میں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، وہ منہ کی کھاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، بہت سارے ملکوں کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی جہاں انہوں نے بچوں کی پیدائش پر روک لگائی، اور بڑی سختی کے ساتھ لگائی اور غلط طریقے پر لگائی، اس کا صحیح پروسیجر نہیں اختیار کیا، بلکہ وہ مکمل طور پہ پابندی کا راستہ اپنایا، جو کہ نسلوں کے اندر ایک بڑی خلا کو پیدا کرنے والا تھا، سوسائٹی کے اندر بوڑھوں کی تعداد جوانوں سے زیادہ کر دینے والا تھا، نئی جنریشن کے اندر تعداد کو بہت کم کر کے پیدا کرنے والا تھا، جس کی وجہ سے بڑا ڈس بیلنس ہوا، سوسائٹی کے اندر بڑا ڈس بیلنس پیدا ہو گیا، اور اس سوسائٹی کے لیے سروائیو کرنا، اسٹرگل کرنا اور ریولوشنری پروگرام کے اندر آگے آنا ناممکن ہو گیا، اس کا نقصان دیکھنا پڑا۔ آج کی دنیا، اس راز کو سمجھ لیجئے، آج کی دنیا اندھی ہو کر خواہش پرستی کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ آج کی دنیا میں اپنی خواہش کی تسکین سب سے بڑا دھرم ہے۔ تم اپنے جسم کی خواہش کو پورا کرو، اور اس کو پورا کرنے کے لیے تمام راستے اختیار کرو، یہ تمہارا رائٹ ہے، یہ تمہارا حق ہے، اور اس کے لیے تم غلط صحیح جو بھی کرو، تم گنہگار اور مجرم نہیں ہو، کیونکہ تم نے اپنی ضرورت کے لیے کیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کے اوپر زیادتی کر دے، ریپ کر دے، اور ریپ کر کے اس کا مرڈر کر دے، تب بھی اس کو سزا مرڈر کی نہیں ہوگی، اس سے کم ہی رکھی جائے گی، کیونکہ اس کے عمل کو اس کے ضرورت اور تقاضے کے ماتحت دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جرم کو وہ برے انداز میں نہیں رکھا جا رہا ہے جس لیول پر اس کو رکھنے کا حق ہے۔ جہاں تک جینڈر کا معاملہ ہے، انسان کی صنف یا جنس کا معاملہ ہے، مرد اور عورت یہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ نے مرد کے لیے عورت کو رکھا ہے، عورت کے لیے مرد کو رکھا ہے، یہی دونوں کی تکمیل بھی ہے اور دونوں کا نقص بھی ہے۔ مرد عورت کے بغیر مکمل نہیں ہے، عورت مرد کے بغیر مکمل نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی مل کر ایک کمپلیٹ شکل بناتے ہیں انسانیت کی۔ اس میں جو اختیار ہے، چوائس ہے، وہ اللہ کی ہے۔ مرد بنانے اور عورت بنانے کا پورا حق اللہ کا ہے۔ ہاں، ایک انسان کا ظاہری سٹرکچر ہوتا ہے جس سے وہ اپنا روپ دھار کے ایک جنس اپناتا ہے، اور اس کا ایک اندرون ہوتا ہے جو جذبات، خیالات، احساسات کے دنیا کا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے اندر کے وجود کو ڈیولپ کرتا ہے۔ انسان کا ظاہری سٹرکچر مرد ہوتا ہے تو وہ الگ شیپ میں ہوتا ہے، عورت ہوتی ہے تو الگ شیپ میں ہوتا ہے، اس کے کچھ اعضاء مختلف ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ڈفرینٹ سمجھ میں آتے ہیں۔ اندر کے جو جذبات ہوتے ہیں اور ان جذبات کے ساتھ ساتھ آواز کے اندر کا جو فرق ہوتا ہے، وہ انسان کے جینڈر کو الگ کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سے خواہش وہ پیدا ہونے لگتی ہے جو ان کے ظاہر کے اسٹرکچر سے میل نہیں کھا رہی ہوتی ہے۔ اس کی حقیقت کو بھی تھوڑا سمجھیے۔ اصل میں آج کی دنیا میں انسان کی جنسی تسکین کے لیے بے راہ روی کا راستہ آسان ہو گیا ہے۔ انسان اپنے سیکسول ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کا قدم بڑھا رہا ہے۔ اسلام نے اس جذبے کو جائز جذبہ سمجھا ہے، انسان کی خواہش کو جائز خواہش سمجھا ہے، اس ضرورت کو انسان کی ضروری جسمانی ضرورت مانا ہے، اور اس کے لیے ایک بہترین خوشنما ایک سسٹم عطا کیا ہے جو شادی اور نکاح کے بندھن سے جڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ لباس بنا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن جب انسان اس جذبے کی تسکین میں کسی باؤنڈری، لمیٹیشن اور ریسٹرکشن کو قبول نہیں کرتا ہے، مادر پدر آزاد ہو کر وہ اس گندگی میں پڑتا چلا جاتا ہے، تو پھر کوئی چیز اس کی تسکین کا سامان پورا نہیں کر پاتی ہے۔
پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، پھر اس کو ایک چیز کے اندر ٹھہراؤ، خواہش میں زیادہ اطمینان کا سبب نہیں لگتا ہے۔ ایک حالت میں رکے رہنا، ایک کنڈیشن پر رہنا، ایک طریقے کو فالو کرنا، اس کے نزدیک تسکین اور خواہش کو زیادہ اچھے طریقے پر ظاہر کرنے کے لیے مناسب نہیں لگتا ہے، تو وہ اس سے بڑھ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج کے زمانے میں ہم جنس پرستی پیدا ہو رہی ہے، ایک جنس اسی جنس کے ساتھ تعلق بنا رہی ہے، شادی تک کا عمل کیا جا رہا ہے، میرج کر دی جاتی ہے لڑکے کی لڑکے کے ساتھ، لڑکی کی لڑکی کے ساتھ، جو کہ بالکل غیر فطری طریقہ ہے، غیر انسانی طریقہ ہے۔ اور پھر جب اس سے بھی تسکین نہیں ہوتی ہے تو پھر جانوروں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ آج کے ریسرچ بتاتی ہے کہ یورپین کلچر کے اندر رشتے ناتے جانوروں کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، جنسی رشتے جانوروں کے ساتھ بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ انسان اس جذبے کو اور نئے نئے چینجز کو لانے کے لیے، اپنی تسکین کے راستے کو آگے بڑھانے کے لیے وہ بالکل اندھا دھند چلتا چلا جا رہا ہے، اس کا سفر ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، اور وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کودتا چلا جا رہا ہے۔ جانوروں سے رشتہ بننے لگا، جانوروں سے شادی ہو رہی ہے، کتے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، گھوڑے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، رشتے بنائے جا رہے ہیں اور غلط جنسی تعلقات تک بنائے جا رہے ہیں، جانوروں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو انسان سوچئے فطرتاً کتنا زیادہ مسخ ہو گیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی میں آگے بڑھتے بڑھتے یہ خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ میں لڑکے ہو کر جو لڑکی کا پلیجر ہے، جو لڑکی کا مزہ ہے، وہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ سوچ اس کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے کہ مجھے وہ مزہ چاہیے جو ایک لڑکی کے اندر آتا ہے۔ وہ بڑھتے 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 اس کے اندر ایسا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے لڑکے ہونے پر مزہ نہیں ملتا ہے، اس کو تسکین نہیں حاصل ہوتی ہے، اس کے جذبات ہی نہیں بنتے ہیں جو جذبات ایک نوجوان یا ایک لڑکے کے اندر ہوتے ہیں۔ لڑکی کے اندر اسی بے راہ روی کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں لڑکے والے جذبے کو حاصل کروں، لڑکے والا جو مزہ ہوتا ہے میں اس کو پانے کی کوشش کروں۔ اس جذبے کے تحت وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ فیلنگ میں آتی ہے کہ اس کو اپنے جو فیمیل ہونے کا احساس ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ جو تسکین ہے وہ مرتی چلی جاتی ہے، اس کو پھر دوسرے راستے کی طرف قدم بڑھانے کا موقع نصیب ہوتا ہے اندر سے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں جو راستے اپنائے گئے ہیں، آج جو چیزیں کھولی گئی ہیں کہ آزادانہ کوئی بھی اپنا آپریشن کرا سکتا ہے، آپریشن کے ذریعے سے جینڈر چینج کر سکتا ہے، اس میں کیا جاتا ہے کہ ظاہری اعضاء جو انسان کے جسم کے ہوتے ہیں، اس کے اندر آپریشن کے ذریعے سے جو زائد حصہ ہوتا ہے، بڑھا ہوا حصہ ہوتا ہے، اس کو کاٹ کر الگ کیا جاتا ہے۔ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ آپریشن ہوتا ہے، کئی لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، اس میں مرتے بھی ہیں لوگ، اور ایسی بدترین موت کہ جس میں اللہ کی تخلیق سے لڑتے ہوئے کوئی مرے، اس سے زیادہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے۔ یہاں جو واقعہ ہوا ہے آپ کے شہر میں نے سنا یہاں پہ بھی ایک شخص کی جان گئی ہے اسی میں، اس سے بدترین موت اسلام کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس میں کیا یہ جاتا ہے کہ ظاہری طور پہ جو زائد حصہ ہوتا ہے، مرد کے اندر جو زائد ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک خول بنایا جاتا ہے جس سے عورت کی مشابہت پیدا کی جاتی ہے۔ عورت کے اندر جو ابھرا ہوا سینے کا حصہ ہوتا ہے اس کو آپریشن کے ذریعے نکالا جاتا ہے، نیچے کے حصے کے جو خول کو بند کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کچھ آلات کے ذریعے سے، اب نئی سائنٹیفک کوششوں کے ذریعے سے آرٹیفیشل بھی کچھ اس کے اندر ابھرا ہوا حصہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ ساری تبدیلی ظاہری جسم کے اندر کرنے کے بعد اس کو ہارمونز دے کر اندر سے ایک حد تک اس کو سسٹین کرنے کے لیے چینجز لائے جاتے ہیں، اس کو ہارمونز کی ٹیبلٹس دی جاتی ہے اور اس کو پوری زندگی استعمال کرنا ہوتا ہے، اور یہ آپریشن irreversible ہوتا ہے۔ آپریشن ہونے کے بعد دوبارہ پلٹنا ممکن نہیں ہوتا، جس نے جینڈر چینج کرایا وہ دوبارہ اپنے اصلی جینڈر کی طرف واپس نہیں آ پاتا ہے۔ پھر وہ جب چینج کراتا ہے اس کے بعد ہارمونز چینج کر کے لیتا ہے، اس کی ٹیبلٹس استعمال کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے لڑکا ہے تو اس کے اندر لڑکی جیسی آواز پیدا ہونے لگتی ہے، اس کا گلا ویسا ہونے لگتا ہے، اس کی آواز میں لچک اور نرمی اور پتلا پن پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بال وغیرہ جو جسم پر اور داڑھی وغیرہ جو نکلتی ہے وہ نکلنا بند ہو جاتی ہے۔ چینجز کیے جاتے ہیں ہارمونل ٹیبلٹس کے ذریعے سے، اور لڑکی جو ہوتی ہے وہ جینڈر چینج کر کے لڑکا بنتی ہے تو اس کو انہی ہارمونل ٹیبلٹس کے ذریعے سے ایسے ہارمونز دیے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی آواز میں بھاری پن پیدا ہو جاتا ہے، مردوں جیسی آواز ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر بھی بال وغیرہ نکلنے لگتے ہیں چہرے کے اوپر جس سے وہ مرد لگتی ہے۔
لیکن اندر سے کوئی نہیں بدلتا ہے۔ مرد مرد ہی رہتا ہے، عورت عورت ہی رہتی ہے۔ عورت کے رحم مادر کو تو نکال دیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ، یہ مرد بننے کے بعد کسی دوسری عورت کے ساتھ مل کر کوئی بچہ پیدا کر سکے۔ جو مرد عورت بن گیا ہے اس کے اندر کبھی یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں بچہ پال سکے، رحم نہیں آ سکتا ہے، اور اس کے اندر وہ مادہ جا کر مستقر نہیں بن سکتا ہے۔ اندر سے وہ مرد ہی ہے اور وہ باہر سے اپنے کو چینج کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ڈپریشن میں انسان جاتا ہے، جس طرح کے اس کے اندر کلیشز ہوتے ہیں اور ایموشنل جو اس کے لیے پرابلمز پیدا ہوتی ہیں وہ بہت سخت ہوتی ہیں۔ اسی میں لوگ سوسائڈ بھی کرتے ہیں، اسی میں غلط راستے اپناتے ہیں اور زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ راستہ جو آج کی دنیا بڑا خوشنما بنا کر دکھا رہی ہے اور آزادی کے نام پر ایک دوسرے کے لیے کھولتی چلی جا رہی ہے، وہ خطرناک فتنہ ہے۔ آج فتنے کا زمانہ ہے اور ہر فتنہ منہ کھول کر کھڑا ہے اور انسان کو دعوت دے رہا ہے۔ ذرا قدم بھٹکا، ذرا قدم لڑکھڑایا اور انسان کھائیوں میں گرتا چلا گیا۔ خطرناک فتنے، آپ سوچئے ہمارے مسلمان اور اس ایشین کلچر میں رہنے والے مشرقی روایتوں کے حامل لوگ ایسا کر سکتے ہیں، تصور میں نہیں آتا، میں سوچ نہیں سکتا، میرے تصور سے باہر لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو اپنی جنس تبدیل کرانے کے لیے اتنا آگے بڑھے کہ آپریشن کر کے مکمل تبدیلی کی طرف آ جائے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ لیکن شیطان نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، میں بہکاؤں گا اور تیری تخلیق سے وہ لڑیں گے۔ اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ سمجھیے کہ کتنی سخت باتیں اس سلسلے میں ارشاد فرمائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی موٹی تبدیلی جو اللہ کی تخلیق کے اندر ہوتی ہے اس کو بھی حرام کیا ہے اور سخت حرام کیا ہے۔ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہے اپنے جسم کے اوپر، اسکن کے اوپر گدوانے والی عورت کے لیے اور گودنے والی عورت کے لیے، جو جسم پر اسکن کے اوپر سوئیوں سے چبو کر نشانات بنائے جاتے ہیں، ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس پر لعنت ہے۔ عورتوں پر خاص طور پہ، کیونکہ عورتیں ایسا کرتی تھیں، مرد کرے گا تو مرد کے اوپر بھی ہے، اور جو ٹیٹو لگائے اور جو ٹیٹو لگوائے، اور فرمایا جو بال نچوائے، چہرے کے بال نچوائے، ان عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور جو دانتوں کے درمیان خوبصورتی کے لیے گیپ کرائے، ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی تخلیق کو چینج کرنا چاہتے ہیں، ایسی سختی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیے، بال نچوانے پر اور بال لگوانے پر، ایک حدیث میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ الواصلہ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمہ، اللہ کی لعنت ہے دوسرے کے بال لے کر اپنے بال میں جوڑنے والی اور جڑوانے والی پر، گودنے والی اور اپنے جسم پر گدوانے والی پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ ان چیزوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثین من الرجال، وہ مرد جو عورتوں جیسے بنتے ہیں اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ عورتوں کا لباس پہننا، عورتوں کا انداز اختیار کرنا، عورتوں کی چال ڈھال اپنانا، عورتوں کی طرح رہن سہن بنانا، عورتوں کی طرح بات چیت کرنا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور فرمایا ان کو گھروں میں مت آنے دو۔ جو ایسی عورتیں بنتے ہیں جو عورتوں کا روپ دھارتے ہیں، اصل میں وہ مرد ہوتے ہیں، جو تھرڈ جینڈر بن کر سامنے آتے ہیں، اصل میں وہ مرد ہیں اور باہر سے عورت بن رہے ہیں، تم ان کو گھروں میں عورتوں کے پاس مت آنے دیا کرو کیونکہ وہ مرد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے، عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے، نہ لباس کے اندر، نہ ظاہری چال ڈھال کے اندر، نہ اٹھنے بیٹھنے کے انداز کے اندر، نہ گفتگو اور بات چیت کے طریقے کے اندر، ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہیے۔ اللہ نے دونوں کو مستقل الگ رکھا ہے، ان کا لباس الگ بنایا ہے، ان کی زینت الگ رکھی ہے، ان کو الگ الگ احکامات لباس وغیرہ کے دیے ہیں، اس کو فالو کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی رہنا چاہیے۔ یہی مرد کی مردانگی ہے اور عورت کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہ اپنے جینڈر کا خیال کر کے اسی کے مطابق زندگی کو اپنائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ شریعت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سختی کے ساتھ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو انسان ظاہری طور پہ اپنے کو خوشنما بنانے کے لیے اور اپنے ظاہر کو تھوڑا سا چینج کرنے کے لیے کرتا ہے، اس پر سخت وعید فرمائی ہے۔
بڑی سخت بات ارشاد فرمائی ہے۔ ہاں، عورت کے اگر کچھ زائد بال چہرے کے اوپر ایسے نکل آئے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ اچھا نہ نظر آتا ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ان بالوں کو ہٹا سکتی ہے، ان بالوں کو نکال سکتی ہے، لیکن اپنی پلکوں کو اور اپنی بھووں کو ایسا تراشنا جیسا کہ وہ کمان بن جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ خوبصورتی کے نام پہ ایسا کیا جائے، یا دانتوں کے اندر ایسے گیپ بنائے جائیں جو آرٹیفیشل گیپ ہو جس سے کہ خوبصورت دانت لگنے لگے گیپ کے اندر۔ اگر آگے پیچھے ہو جائے میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے تو وہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن خوبصورتی کے لیے دانتوں میں گیپ کرانا، اس کو گھسوا کے کٹوانا، یہ ناجائز عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی۔ اس کو کہا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، یہ چینجنگ کی جا رہی ہے اللہ کی تخلیق میں۔ تو آپ سوچئے جو جینڈر چینج کر رہا ہے وہ کتنا زیادہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہو رہا ہے، اس پر اللہ کی کس قدر سخت لعنت پھٹکار ہے، اس کے اوپر اللہ کی سخت وعیدیں ہیں، اللہ کا عذاب ہے، اور اس کی پوری زندگی اللہ عذاب بنا دے گا۔ پھر وہ ایک زبردست جنگ کے اندر، کشمکش کے اندر، ایک زبردست ٹکراؤ کے اندر جیے گا جس میں اس کے جذبات اس کے ظاہری جسم سے لڑیں گے، اس کے احساسات کا ٹکراؤ رہے گا، اس کی زندگی ایک مصیبت بن کے رہے گی جس میں وہ جوجھتا رہے گا اور کبھی خوشی اور تسکین کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ یاد رکھیے، تسکین کا راستہ شریعت کی بنائی ہوئی باؤنڈریز کے اندر ہی ملتا ہے۔ جو اس کو پھلانگتا ہے وہ پھر خوشیاں ڈھونڈتا رہ جاتا ہے، خوشیاں اس سے پیچھا چھڑا کے بھاگ جاتی ہیں۔ جو شریعت کے حدود میں رہ کر خوشیاں تلاش کرتا ہے، اللہ اس کو مشکل وقت میں بھی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ کے فیصلوں سے راضی رہتا ہے، اللہ کے احکامات سے راضی رہتا ہے، اس سے زیادہ پرسکون، خوش و خرم کوئی انسان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے جس گھر میں مجھے پیدا کیا، جو شکل اللہ نے مجھے عطا فرمائی، جو اسٹیٹس دیا، جو مال و دولت دی، میں اس پر اللہ سے راضی ہوں، اس پر خوش ہوں، اور اسی کے اندر اللہ کے بنائے ہوئے احکامات اور شریعت کے مطابق چلنا چاہتا ہوں۔ یہی سکون ہے۔ سکون کی تلاش میں آدمی ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، لیکن اصل سکون تو یہ ہے کہ ہم راضی ہو جائیں اللہ کے فیصلے سے، ہم راضی ہو جائیں اللہ کی قسمت سے، ہم راضی ہو جائیں اللہ کی تخلیق سے، ہم راضی ہو جائیں اللہ کی بناوٹ سے۔ اللہ نے جو بنایا ہے، اللہ کی جو بناوٹ دی ہوئی ہے، ہم اس پر خوش رہیں اور اسی پر اطمینان کریں۔ اس سے بڑا سکون، اس سے بڑی تسکین کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں ضرورت ہے کہ ہم ان حالات کے اندر، جو فتنوں کا دور ہے، اپنے مسلمانوں کو خاص طور پہ آگاہ کریں کہ چھوٹا سا قدم بھی، چھوٹی سی لغزش بھی تمہیں بہت برے انجام تک پہنچا سکتی ہے۔ چھوٹی سی غلط کوششیں اور کاوشیں یا اعمال جو انسان کرتا ہے وہ بہت دور تک کا سفر طے کرا دیتی ہیں۔ ذرا سی بے راہ روی ہو، زندگی کے اندر صحیح تربیت نہ ہو، مرد عورتوں کے بیچ ایسے پلتا ہو کہ وہ عورتوں کے جذبات اپنانے لگتا ہو، عورت مردوں کے درمیان رہتے رہتے مردوں جیسی بن جاتی ہو، تو پھر ماحول کے اثر سے انسان کے اندر بہت ساری چینجز آ جاتی ہیں۔ لہٰذا کہا گیا ہے کہ مردوں کو مردوں کے درمیان رہنا چاہیے، عورتوں کو عورتوں کے درمیان رہنا چاہیے۔ وہ ماحول لینا چاہیے جو جنس کا ایک جنس کے لیے ہوتا ہے۔ ایک جنس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو ہمارے اندر صفات پیدا ہوتی ہیں، کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں، وہ اسی صورت میں پیدا ہوں گی جب ہم اس کے ساتھ رہن سہن رکھیں گے، جب ان چیزوں کو آبزرو کر کے اپنے اندر لیں گے، تبھی پھر وہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں خیال کرنا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی چیز ہمارے معاشرے کے اندر پیدا نہ ہو، فروغ نہ پائے، اور اس کے لیے جو بھی پریونشن کوشش ہو سکتی ہے وہ سب ہم کو کرنا چاہیے، اور اس کے لیے لوگوں کو جاگرک بھی کرنا چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے، فتنوں سے آگاہ بھی کرنا چاہیے۔ نوجوان نسل جس طرح سے بے راہ روی کے راستے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس طرح سے شیطانی فتنے پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہیں، جس طرح سے موبائل، انٹرنیٹ نے آج دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ کا طوفان مچا دیا ہے، جس طرح سے جنسی بے راہ روی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، جس طرح سے ایک فتنہ و فساد کا تودا چل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، طوفان اٹھا ہوا ہے، اس کے اندر اگر ہم نے اللہ کے ڈر کے ساتھ اور صحیح معاشرے کی ویلیوز کے ساتھ اپنی نسلوں کو بچانے کی کوشش نہیں کی تو پھر بہت برے اور سخت انجام ہمارے مستقبل میں سامنے آتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے، ان آزمائشوں سے حفاظت فرمائے، اس طرح کی برائیوں سے ہماری اولاد کی، ہماری سب کی حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کی مصیبت سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ جو جس پریشانی میں ہے اس کو اس سے دور فرمائے، جو جس تکلیف میں ہے اس کو اس سے نجات عطا فرمائے۔
اور جو بیمار ہیں، پریشان ہیں اور ہاسپٹلس میں ہیں، اے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، صحت نصیب فرمائے، اور جو جس طرح کی بھی مالی یا جسمانی تکلیف میں ہے اس کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔